السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ تغابن میں کون کون سے احکامات نازل کیے ہیں۔ سورۃ تغابن جو کہ 28ویں پارے میں موجود ہے، اس کی آیات کی تعداد 11 اور رکوع کی تعداد 2 ہے، اور یہ مدنی سورت ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک صفات الہی گزشتہ اقوام کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور کائناتی شواہد پیش کیے گئے۔ انسان کی جبین پر اشرف المخلوقات کے ساتھ احسن المخلوقات کا تمغہ سجایا گیا، لیکن اتنی بات سے اسے عند اللہ کوئی مقبولیت اور فضیلت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ قیامت کا دن جو کہ فیصلہ کا دن ہے اور اصل دار و مدار اتباع رسول اور محبت رسول پر ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو اتباع رسول سے سجایا، ان کے لیے جنت کی عظیم الشان خوشخبری ہے، اور جن لوگوں نے آیات الہیہ کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، ان کی اطاعت سے منہ موڑا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں رہیں گے۔ توحید خداوندی پر کائناتی شواہد پیش کرنے کے بعد گزشتہ اقوام کی نافرمانیوں اور گناہوں پر ان کی ہلاکت کا تذکرہ، پھر قیامت کا ہولناک دن اور اس میں پیش آنے والے احوال کا مختصر تذکرہ، اور پھر جنت والوں کی عظیم الشان کامیابی اور جہنم والوں کی بدترین ٹھکانہ بیان ہے۔ آیت نمبر 11 سے لے کر 18 تک ہر آنے والی مصیبت حکم الہی سے آتی ہے۔ مصیبتوں کے ہجوم میں جو چیز انسان کو راہ راست پر قائم رکھتی ہے اور کسی بھی حالت میں اس کے قدم ڈگمگانے نہیں دیتی، وہ صرف ایمان باللہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی پر بھروسہ کرو۔ تمہاری بعض بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، ایسا نہ ہو کہ ان کے فریب میں پھنس کر تم خدا اور اس کے رسول کو بھول جاؤ۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں پورا اترنے میں بڑا اجر ہے۔ جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے حکموں کو سنو اور اطاعت کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اگر تم اس کی راہ میں قرض دو گے تو وہ کئی گناہ کر کے تمہیں واپس کر دے گا، اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، وہ بہت بڑا قدردان ہے۔ سورۃ طلاق جو کہ 28ویں پارے میں موجود ہے، اس کی آیات کی تعداد 22 اور رکوع کی تعداد 2 ہے۔ اس سورت میں طلاق کے مسائل مذکور ہیں، اس لیے اس سورت کو طلاق کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں طلاق کے علاوہ عدت کے احکام، بیوی کی علیحدگی کی صورت میں بچے کو دودھ پلانے اور پالنے کی ذمہ داری بتائی گئی۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک طلاق و عدت کے احکام، وضع حمل اور بچے کا خرچ بیان کیا گیا۔ اسلام کے نزدیک رشتہ ازدواج یعنی کہ میاں بیوی کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے۔ صحت مند بنیادوں پر جتنا یہ مستحکم ہوگا، خاندان اور معاشرہ دونوں اتنے ہی مسرتوں سے مالا مال ہوں گے۔ اسلام پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے، لیکن بعض حالات میں یہ تعلق وبال جان بن جاتا ہے۔ دونوں کی بھلائی اس میں ہوتی ہے کہ انہیں اس قید سے رہائی مل جائے۔ ان ناگزیر حالات میں اسلام نے اس کو ختم کرنے کی اجازت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حلال جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے وہ طلاق ہے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شادی کیا کرو اور طلاق نہ دیا کرو، کیونکہ طلاق سے اللہ تعالیٰ کا عرش لرز جاتا ہے۔ اسلام نے طلاق کا جو قانون پیش کیا، اس میں اس امر کا پوری طرح خیال رکھا گیا ہے کہ طلاق دینے والا جلد بازی میں طلاق نہ دے، اس کے نتائج و عواقب کو مد نظر رکھتے ہوئے طلاق دے،
جب تم اپنی بیوی کو طلاق دو تو طلاق حیض کی حالت میں نہ دو، نیز اسے طہر یعنی پاکی کی حالت میں بھی طلاق نہ دی جائے جس میں مباشرت ہو چکی ہو۔ حالت حیض میں اور ایسے طہر میں جس میں مباشرت کی گئی ہو طلاق دینا گناہ ہے۔ ائمہ اربعہ کے نزدیک وہ طلاق واقع ہو جائے گی لیکن گناہ ہے۔ فقہائے کرام نے طلاق کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک سنی طلاق یعنی کہ سنت کے مطابق دینا، اور ایک بدعی یعنی کہ خلاف سنت۔ سنی طلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک احسن طلاق ہوتی ہے اور ایک حسن۔ احسن طلاق تو یہ ہے کہ ایسے طہر میں جس میں اس نے اپنی بیگم کے ساتھ مباشرت نہیں کی، ایک مرتبہ طلاق دے اور پھر مدت کے ختم ہونے تک دوسری طلاق نہ دے۔ عدت پوری ہونے کے بعد سابقہ نکاح ٹوٹ جائے گا لیکن تجدید نکاح کا دروازہ کھلا ہوگا۔ طلاق حسن اس کو کہتے ہیں کہ ایسے طہر کے دنوں میں ایک طلاق دے، ایک حیض گزرنے کے بعد جب وہ پاک ہو تو اسے دوسری طلاق دے، اور تیسرے طور میں تیسری طلاق دے۔ اس کے علاوہ طلاق کی ساری صورتیں خلاف سنت شمار ہوں گی۔ خلاف سنت طلاق دینے والا گناہ گار ہوگا لیکن طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورۃ طلاق میں وضاحت کے ساتھ مختلف قسم کے طلاق یافتہ عورتوں کی عدت بتائی گئی۔ وہ عورتیں جو سن ایاس کو پہنچ چکی ہوں، سن ایاس یعنی جن کو حیض آنے کی قطعاً امید نہ ہو، طلاق کے بعد ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ صغیرہ یعنی وہ عورتیں جس کی عمر تو بلوغ کی آ گئی ہوں یعنی کہ بالغ تو ہو گئی ہوں مگر ابھی تک ان کو حیض آنا سٹارٹ نہ ہوا ہو، طلاق کے بعد اس کی عدت بھی 3 ماہ ہے۔ حاملہ عورت وہ عورت جسے حمل کے دوران طلاق ہو جائے تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ نفقہ اور سکنا یعنی کہ خرچہ اور رہائش طلاق دی ہوئی عورت کو تا عدت رہنے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق رہائش اور خرچ دینا شوہر پر واجب ہے۔ یہ 3 اقسام کی عورتیں جن کا ذکر کیا گیا ہے انہیں ایام ماہواری نہیں ہوتی، ان کی عدت حیض سے شمار نہ ہوگی۔ ان عورتوں سے مراد مدخول بہا عورتیں یعنی کہ جن کے ساتھ ہم بستری کی گئی ہو اور جو اپنے شوہر کے پاس گئی ہوں۔ غیر مدخول بہا ہوتے ہیں وہ عورتیں جن کے ساتھ ہم بستری نہ کی گئی ہوں، یعنی ایسی عورتیں جو نکاح کے بعد اپنے شوہر کے پاس نہ گئی ہوں، اس کی عدت نہیں ہے۔ یاد رکھیں سورۃ بقرہ میں جس عورت کی عدت طلاق کے بعد 3 حیض بتائی گئی ہے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ عورت مدخول بہا ہو، یعنی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس نے ہم بستری کی ہو اور عائشہ اور حاملہ نہ ہو۔ پھر بچے کو دودھ پلانے اور پالنے کی ذمہ داری کا ذکر فرمایا۔ جب عدت گزارنے والی حاملہ بچہ جنے گی تو عدت ختم ہو جائے گی، اب وہ اپنے پہلے خاوند سے بالکل اب اجنبی ہو جائے گی۔ بچے کو دودھ پلانا اور اس کو پالنا یہ ماں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ باپ کی ذمہ ہے۔ اب تو نکاح کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا، اس لیے باپ بچے کی ماں کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اس کو ضرور دودھ پلائے۔ البتہ اگر بچہ ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پیتا ہی نہیں یا کوئی دوسری دودھ پلانے والی نہیں ملتی تو پھر ماں کو مجبور کیا جائے گا وہ ضرور دودھ پلائے، کیونکہ بچہ کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر وہ دودھ پلانے پر رضامند ہو جائے تو خاوند پر لازم ہے کہ وہ اسے مناسب معاوضہ ادا کرے، اور یہ معاوضہ باہمی مشورہ سے طے کیا جا سکتا ہے۔ خاوند کو چاہیے کہ وہ بخل سے کام نہ لے اور اپنی حیثیت کے مطابق فراخ دلی سے معاوضہ ادا کرے۔ اسی طرح ماں کے لیے بھی مستحسن ہے کہ وہ سابق خاوند کو زیادہ اجرت دینے پر مجبور نہ کرے۔ اس رکوع میں 4 دفعہ تقوی کا ذکر آیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان معاملات میں تقوی اللہ کی نظر میں بڑی اہمیت اور درجہ رکھتا ہے۔ فرمایا جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی رستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسی راہ سے رزق دے گا جس کا اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ آیت نمبر 8 سے 12 تک ارض و سما کی تخلیق بیان کی گئی۔ جن اور امم سابقہ یعنی کہ
جن وغیرہ اور پہلی جو امتیں تھیں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے روگردانی کی، انہیں سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑا۔ اسی طرح جو حقوق العباد میں ایسا کریں گے ان کے لیے بھی سخت عذاب ہے۔ پھر فرمایا کہ میرا رسول اہل ایمان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لا رہا ہے۔ آئلی قانون اور ازدواجی زندگی کے بارے میں جو ضوابط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائے، ان کی برکت سے یہ امت گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں پہنچ گئی ہے، جن اندھیروں میں ابھی تک اقوام عالم بھٹکتی پھر رہی ہے۔ تمہارے پاس قرآن بھی آیا ہے اور رسول اللہ بھی تشریف لائے تاکہ تمہیں کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں داخل کرے۔ فرصت ملے تو اسلام کے آئلی قوانین کا دنیا بھر کے اقوام کے جدید و قدیم آئلی قوانین سے موازنہ کرنا۔ آپ کو اس قول کی صداقت کا یقین آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم شرع صدر سے ان قوانین کو اپنائیں جو ہمارے بہتری اور بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف نازل کیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے کائناتی شواہد پیش کیے۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور انہی کے برابر زمینیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائی۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کیا ہوا ہے۔